بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز اور محترم ناظرین کرام، یاد رکھیں کہ دین اسلام کی پاکیزہ تعلیمات میں جمعہ کا دن محض ایک عام تاریخ کا حصہ نہیں، بلکہ یہ رب ذوالجلال کی طرف سے عطا کی گئی بے پناہ برکات، انگنت فضیلتوں اور ختم نہ ہونے والی الہامی رحمتوں کا ایک ایسا خوبصورت مجموعہ ہے جسے ہفتے کے تمام دنوں پر مکمل برتری حاصل ہے اور اسے تمام دنوں کا سردار مانا گیا ہے۔ اس عظیم دین کی تاریخ، کائنات اور روحانی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اسی مبارک دن سیدنا آدم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اسی روز وہ جنت کے پرسکون، خوشگوار اور نورانی ماحول میں داخل کیے گئے۔ اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے زمین پر بطور خلیفہ اور اشرف المخلوقات بنا کر اتارے گئے، اور اسی ہیبت ناک اور بڑے دن کائنات کا خاتمہ یعنی قیامت کا ہولناک قیام بھی عمل میں آئے گا۔ کائنات کی سب سے عظیم ہستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی خاص اہمیت کو واضح کرتے ہوئے امت مسلمہ کو اس دین کی خاص عبادتوں، وظائف، درود و سلام اور ذکر و اذکار کی طرف رغبت دلائی ہے، اور انہی فضیلت والی عبادتوں میں سے ایک نہایت اہم، پرنور اور بلند مرتبہ عمل قرآن مجید کی 18ویں سورت یعنی سورہ کہف کی تلاوت ہے۔ قرآن حکیم کی یہ مقدس سورت جو مکہ مکرمہ کے مشکل دور میں نازل ہوئی، اپنے اندر 4 ایسے عظیم الشان اور عبرتناک قصے سموئے ہوئے ہیں جو انسانی زندگی کے ہر دور کے لیے ہدایت کا راستہ ہے۔ ان میں اصحاب کہف کی وہ مثالی ایمانی قربانی ہے جنہوں نے اپنے رب کی توحید کی خاطر دنیا کی ہر مادی آشائش کو ٹھکرا کر ایک اندھیرے غار کی تنہائی کو پسند کیا۔ 2 باغوں والے اس مغرور شخص کا دردناک انجام ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ مال و دولت کی حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا وہ علمی اور صبر والا سفر ہے جو انسانی عقل کی حد اور اللہ کی مرضی کے وسعت کو ظاہر کرتا ہے، اور حضرت ذوالقرنین کی اس عادل بادشاہت کا ذکر ہے جو دنیا کے حکمرانوں کو یہ سبق دیتا ہے کہ طاقت کو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور مخلوق خدا کی خدمت کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ یہ تمام قصے دراصل ہمیں ایمان کی پختگی، صبر و ہمت، اللہ پر بھروسہ، آزمائشوں میں ثابت قدمی، علم کی سچی طرف اور انصاف جیسی عظیم خوبیوں کو اپنی علمی زندگی میں لانے کا درس دیتے ہیں۔ یہاں یہ گہرا علمی نقطہ بھی غور طلب ہے کہ ان قصوں میں سے ہر ایک قصہ کسی نہ کسی بڑے فتنے سے بچاؤ کا راستہ دکھلاتا ہے۔ جیسے اصحاب کہف کا قصہ عقیدے کے فتنے سے بچاؤ، باغ والے کا قصہ مال کے فتنے سے نجات، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ علم کے فتنے سے دوری، اور ذوالقرنین کا قصہ اقتدار کے فتنے سے بچاؤ کی نشانی۔ اور یہی وہ فتنہ ہے جنہیں دجال اپنے دور میں انسانیت کو بہکانے کے لیے استعمال کرے گا۔ اب یہاں یہ بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر سورہ کہف کی تلاوت کے لیے جمعہ ہی کا دن کیوں چنا گیا ہے، اور اس کے پیچھے کیا الہامی حکمت اور بے شمار فائدے چھپے ہیں؟ تو آئیے اس کا مکمل جواب احادیث مبارکہ کی روشنی میں تلاش کرتے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص
سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیت کو مکمل اخلاص سے یاد کر لے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ دجال کا فتنہ انسانی تاریخ کا وہ خطرناک ترین فتنہ ہوگا جس سے بچنے کی تاکید اور دعا ہر نبی نے اپنی امت کو کی، اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نمازوں میں اس سے پناہ مانگی ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ اگر صرف 10 آیت یاد کرنے سے اتنی بڑی آفت اور شیطانی طاقت سے بچاؤ کی گارنٹی مل سکتی ہے تو پوری سورت کی باقاعدہ تلاوت، اس کے معنی پر غور کرنا اور اسے زندگی کا حصہ بنانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیسی کیسی رحمتیں اور غیبی مدد حاصل ہوگی۔ ایک اور جگہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کا اہتمام کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ایک ایسا نور روشن فرما دے گا جو اگلے جمعہ تک اس کے ساتھ رہے گا، یعنی پورے ایک ہفتے تک اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک روحانی روشنی، ایک غیبی ڈھال اور ایک فرشتوں والا نور انسان کے گرد پہرا بن جاتا ہے، جو اسے گمراہی کے راستوں سے بچاتا ہے، دل کے کالے زنگ کو دور کرتا ہے اور ایمان کی شمع کو نئی زندگی دیتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی روایت کے مطابق جو شخص جمعہ کی رات اس سورت کو پڑھے گا، اس سورت کی تلاوت کرے گا، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت کے فرشتے نازل ہوں گے جو اس کے لیے معافی کی دعائیں کرتے ہیں، جبکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس کی برکت سے تلاوت کرنے والے پر سکینت نازل ہوتی ہے، اور سکینت سے مراد وہ دلی اطمینان اور قلبی سکون، باطنی ٹھہراؤ اور الہامی راحت ہے جو دنیا کی کوئی بھی مادی آسائش، عارضی مزاح یا ڈھیروں دولت نہیں دے سکتی ہے۔ اس حوالے سے وہ ایمان افروز واقعہ بھی تاریخ کا حصہ ہے کہ جب ایک جلیل القدر صحابی تلاوت کر رہے تھے تو ایک نورانی بادل ان کے قریب آ گیا، یہاں تک کہ ان کا گھوڑا بالکل ڈرنے لگا۔ جب یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ وہ دراصل سکینت تھی جو قرآن کی عظمت اور تلاوت کی وجہ سے آسمان سے نازل ہو رہی تھی۔ مزید یہ کہ احادیث کے ذخیرے میں آتا ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی 2 جمعوں کے درمیان ہونے والے اس کے تمام چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور اس کے نور ایمان میں اس قدر اضافہ کرے گا کہ وہ ہر برائی سے نفرت کرنے لگے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ ایسے شخص کے لیے قیامت کے دن جب ہر طرف ہولناک اندھیرا ہوگا، ایک بڑا نور یعنی روشنی ہوگی جو اس کے آگے آگے چلے گی، اور ایک روایت کے مطابق تلاوت کی جگہ سے لے کر اللہ کے گھر تک کی پوری فضا اس شخص کے لیے غیبی نور سے چمک اٹھتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ عمل دنیا اور آخرت دونوں جگہ یقینی کامیابی اور بھلائی کا ذمہ دار ہے، جبکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مطابق یہ تلاوت انسان کو شیطانی وسوسوں، نفسانی خواہشات اور برے خیالات سے محفوظ رکھنے کا بہترین قلعہ ہے۔ اس سورت کی
برکت سے گھروں میں سکون آتا ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے اور زندگی کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہے۔ اتنی زیادہ فضیلتیں، لاجواب فائدے اور بے حساب ثواب سننے کے بعد ہر سچے مومن کا دل چاہتا ہے کہ وہ اس صورت کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنائے، مگر اکثر نئے سیکھنے والے یہ پوچھتے ہیں کہ اس کا بہترین وقت کیا ہے، تو علماء کرام نے وضاحت کی کہ شریعت کے مطابق اسلامی دین کا آغاز سورج ڈوبنے یعنی مغرب سے ہوتا ہے، لہٰذا جمعرات کی شام جیسے ہی سورج چھپتا ہے جمعہ کا بابرکت وقت شروع ہو جاتا ہے، اور جو اگلے دن یعنی جمعہ کے سورج غروب ہونے تک جاری رہتا ہے۔ آپ اس پورے دورانے میں کسی بھی لمحے کسی بھی وقت چاہے وہ تہجد کا مبارک وقت ہو یا فجر کے بعد ہو، نماز جمعہ سے پہلے ہو یا نماز جمعہ کے بعد ہو، عصر کے وقت ہو، تلاوت کرے تو آپ ان تمام برکات سے حقدار بن جائیں گے جو احادیث مبارکہ میں بتائی گئی ہے۔ اگرچہ بعض علماء فجر سے لے کر نماز جمعہ کے درمیانی وقت کو زیادہ پرسکون اور بہتر وقت قرار دیتے ہیں، لیکن شریعت نے امت کی آسانی کے لیے مغرب تک کی عام اجازت دی ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس قیمتی نایاب اور بابرکت وقت کو ہرگز ضائع نہ کرے، سنت نبی کو اپنے عمل سے زندہ کرے اور سورۃ کہف کی تلاوت کا ایسا پختہ معمول بنائے کہ کوئی جمعہ اس سے خالی نہ جائے، تاکہ ہمیں دنیا کی بے چینی سے نجات، قلبی سکون، ایمان کی تازگی اور آخرت کی ہمیشہ رہنے والی کامیابی حاصل ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مبارک عمل کو سچے اخلاق سے ساتھ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی زندگیوں کو خوشیوں، سکون اور عافیت سے بھر دے، ہر مشکل کو آسانی میں بدل دے اور آپ کی تمام جائز دعاؤں کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، اس نیکی کے کام میں ہمارا ساتھ دیجیے اور کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالی کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک پیارا سا نام عقیدت اور محبت سے ضرور لکھے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو معمولاتی اور ایمان افروز لگی ہو تو اسے اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور عزیزوں کے ساتھ ضرور شیئر کر کے صدقہ جاریہ کے حقدار بنیں۔ ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ایسی روحانی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت بہت خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔